السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہیلپ میں خوش آمدید۔ یہ ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔ پنجاب کی ایک چھوٹی سی تحصیل میں پیش آیا۔ بات زیادہ پرانی نہیں ہے، غالباً 2010 یا 2012 کی رہی ہوگی۔ رحمہ 7 سال کی ہسمکھ بچی تھی اور اپنے گھر کے قریب اسکول میں تیسری جماعت کی ذہین طالبہ تھی۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی حیثیت سے لاڈلی اور عزیز بھی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہونے سے ایک روز پہلے کی بات ہے۔ آخری پیریڈ تھا اور چھٹی ہونے میں 10 منٹ باقی تھے۔ استانی صاحبہ اپنے روب کے ساتھ کھڑی تھی اور بورڈ پر تیزی سے ہاتھ چلائے جا رہی تھی۔ بچے خاموشی سے لکھنے میں مصروف تھے۔ رحمہ کو رفع حاجت پیش آئی۔ جب بات کنٹرول سے نکلی تو اس نے ٹیچر کو پکارا۔ ٹیچر نے مڑ کر دیکھا تو رحمہ فقط اپنی چھوٹی انگلی ہی اٹھا پائی۔ استانی نے جانے کی اجازت دی تو وہ گویا دوڑتی ہوئی اسکول کے پچھلی طرف والے واش رومز میں چلی گئی۔ ابھی سے گئے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ چھٹی کی گھنٹی بجی اٹھی۔ وہ رفع حاجت سے فراغت کے بعد اٹھی اور دروازے کو باہر دھکیلا، مگر یہ کیا؟ دروازہ باہر سے بند تھا۔ رحمہ نے دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر سب بے سود۔ کوئی شرارتاً دروازہ باہر سے بند کر گیا تھا۔ خوف کے مارے رحمہ چلائی مگر اس کی آواز بند دروازے اور چھٹی کی خوشی میں چیخنے چلاتے گھروں کو جاتے بچوں کی آواز میں دب گئی۔ دوسری طرف رحمہ جب وقت پر گھر نہ گئی تو اس کے ماں باپ کو فکر ہوئی۔ رحمہ کے ماں باپ نے اپنے طور پر ہر جگہ اسے ڈھونڈا، اس کی سہیلیوں کے گھروں میں معلوم کیا، پولیس میں رپورٹ لکھوا دی گئی، اس کے ٹیچرز تک رسائی حاصل کی گئی۔ پولیس اور اسکول کی پرنسپل کے ہمراہ ماں باپ نے تلاش کے لیے اسکول کھلوایا، جبکہ اسکول کی پرنسپل اس بات کی شدید خلاف تھی اور اس بات پر بضد تھی کہ بچی کسی سہیلی کی طرف یا ماں باپ کی کسی بات پر خفا ہو کر کسی عزیز کے گھر چلی گئی ہوگی۔ بہرحال چوکیدار اور پرنسپل کی نگرانی میں اسکول کی تلاشی دلوا دی گئی۔ ماں باپ اور دیگر لوگوں نے رحمہ کا نام پکار کر اسے پورے اسکول میں تلاش کیا مگر اسکول کے واش رومز تک کسی کا دھیان نہیں گیا، نہ ہی چوکیدار نے اس طرف رہنمائی کی۔ جانے خدا ننھی رحمہ تب تک دروازے پر ٹکرے مار مار کر بے ہوش ہو گئی ہو، اسے پتہ ہی نہ چلا ہوگا کہ اس کے ماں باپ اسے اسکول میں تلاش کرنے آئے ہیں۔ وہ دن گزرا، اگلے دن سے یوں بھی 3 ماہ کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھی۔ اسکول 3 ماہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ پولیس بچی تلاش کرنے میں ناکام رہی، یوں معاملہ دب گیا۔ وہ ایک روشن صبح تھی۔ بچے 3 ماہ کی چھٹیاں گزار کر اسکول میں ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ ٹیچرز ہنسی مذاق میں مصروف تھیں گویا عید کا دن ہو۔ ایسے میں پرنسپل کی نگرانی میں اسکول کی آیا بند کمرے، کچن اور واش روم کے تالے کھلوا رہی تھی۔ واش روم کے دروازے پر پہنچ کر ایک لمحے کو دونوں رک گئیں۔ بے شمار چیونٹیاں قطار در قطار دروازے کے نیچے سے آ جا رہی تھیں۔ اتنی بہت سی چیونٹیاں دیکھ کر پرنسپل گھبرا گئی۔ آیا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اس نے جو منظر دیکھا اسے اکائی آ گئی۔ اندر ایک 7-8 سال کی بچی کے جسم کی لاش پڑی تھی جسے کافی حد تک چیونٹیاں کھا چکی تھی۔ کہیں کہیں گوشت پوست باقی تھا جبکہ کافی جگہ سے ڈھانچے کی ہڈیاں دکھائی دے رہی تھی، جبکہ چہرہ بھی گل سڑ چکا تھا، پہچاننا مشکل تھا۔ پرنسپل کو رحمہ یاد آ گئی۔ اس کے ماں باپ کو بلوایا گیا، فوراً پولیس بھی پہنچ گئی۔ ماں باپ تو ماننے کو تیار ہی نہ تھے کہ یہ رحمہ ہے،
مگر اس کے اسکول بیگ، کپڑوں اور کتابوں پر لکھے نام اور لکھائی سے پہچان لیا گیا کہ وہ رنی رحمہ ہی تھی۔ جہاں رحمہ کی لاش ملی تھی وہاں واش روم کی دیوار پر پینسل سے کچھ جملے تحریر تھے۔ بہت غور کے بعد وہ پڑھے گئے۔ لکھا تھا: ماما، بابا، دروازہ کھولیں، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ یہاں بہت اندھیرا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے ماما، مجھے کھانا لا دیں۔ جس وقت پڑھنے والے نے یہ جملے دہرائے، رحمہ کی ماں غم سے نڈال ہو کر خشی سے زمین پر گر پڑی۔ باپ بے سر و ساماں آسمان کو تکنے لگا۔ عین اسی وقت اسکول کی پرنسپل کی آنکھ سے 2 آنسو نکل کر گال پر لڑک گئے۔ مگر اب ان آنسوؤں کی کیا وقت! اسے وہ وقت ضرور یاد آیا ہوگا جب رحمہ کی تلاش میں آنے والے اس کے ماں باپ کی مدد کرنے سے اس نے صاف انکار کر دیا تھا اور اسکول کی تلاشی لینے کی مخالفت کی تھی۔ پولیس کی اثر-نو چھان-بین کے دوران اسکول کی پرنسپل سے لے کر چوکیدار تک ہر کوئی الزام دوسرے پر ڈالتا رہا۔ کسی نے ذمہ داری لینا گوارا نہ کیا۔ پولیس کی FIR کے بعد پرنسپل کو تو اسکول سے تبادلہ ہو گیا۔ مگر بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب نہیں ہے۔ کیا اسکول کی پرنسپل کے تبادلے سے رحمہ واپس آ جائے گی؟ آخر رحمہ کا کیا قصور تھا؟ کیا اس بچی کا قصور یہ تھا کہ چھٹی کے وقت وہ اپنی حاجت پر کنٹرول نہ رکھ پائی؟ رحمہ کے ماں باپ اپنی لاڈلی اکلوتی ننھی جان کا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کریں؟ عموماً اسکول بند ہونے کے بعد چوکیدار یا متعلقہ عملے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ واش روم، کچن، اسٹور وغیرہ چیک کریں، پھر دروازے لاک کرتے ہیں۔ لیکن یہاں چوکیدار یا متعلقہ عملہ نے قصوروار پرنسپل کو ٹھہرایا کہ انہوں نے کبھی ایسا کرنے کو نہیں کہا۔ اگر اسکول کالج کے اساتذہ، پولیس، ان سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ چھٹی کے بعد چوکیدار اسکول کی آیا کے ہمراہ ایک بار ضرور بند دروازوں کو کھلوا کر دیکھ لیا کریں۔ شرارت میں بچے ایک دوسرے کو دروازے کے پیچھے بند کر کے بھول ہی جاتے ہیں، لیکن اگر بڑے بھی اس چیز کو سنجیدہ نہیں لیں گے تو ان میں اور بچوں میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟